السلام علیکم۔ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک شازیہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کیسے کر سکتا ہے، کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاری ابن ارسون نے یہ مقدمہ سنا تھا، جو کہ صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاری ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھنا شروع کیا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق حاصل ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شازیہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھمپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا گھنونا الزام کیوں لگا رہی ہے، مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ قاضی ابن ارسون شازیہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں مزید اپنے عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ یہ دیکھ کر مجمع کو لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا لے، یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے، تو میں وہ گناہ بھی قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو بغور دیکھنے لگی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام رجمے کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کہتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شازیہ سے کہا کہ آخر کیا وجہ تھی تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا گنونا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شازیہ نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مراد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری ابن مرقوم کو غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا
اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین ایوبی کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شازیہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شازیہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیں اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکیں۔ دور دور سے لوگ امیر ابن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا گیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت کی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقع قرآن شریف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اسے بھڑکایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے اسے سرخرو کیا۔ انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے، تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے۔